بغداد 29 ستمبر سن 1243۔ بلا شبہ درویشی آسان نہیں، ہر کسی نے مجھے اس سے متنبہ کیا تھا یہ تذکرہ کرنا، مگر وہ بھول گئے کہ درویش بننے کے لیے مجھے کسی جہنم سے گزرنا ہوگا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کسی کتے کی طرح کام کر رہا ہوں۔ دن کا بیشتر وقت تو میں اتنی سخت محنت کرتا ہوں کہ جب آخر کار سونے کے لیے چٹائی پر لیٹتا ہوں تو اپنے عضلات میں ہوتے درد اور پیروں میں اٹھتی ترتراہٹ کے باعث سو نہیں پاتا۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا کبھی کسی نے توجہ بھی کی کہ مجھ سے کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی توجہ میں یہ بات آتی ہے بھی تو وہ یقیناً ہمدردی ظاہر نہیں کرتے، اور میں جس قدر شدت سے تگ و دو کرتا ہوں یہ اسی قدر بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ میرا نام تک نہیں جانتے۔ نو مرید وہ مجھے پکارتے ہیں اور میری پیٹھ پیچھے سرگوشیوں میں وہ سنہری بالوں والا نادان آج تک بدترین ہے۔ باورچی خانے میں باورچی کی نگرانی کے کام کرنا اس آدمی کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ کسی خانقاہ میں باورچی کی بجائے منگول فوج میں خون کا پیاسا فوجی سالار ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے کبھی کسی سے کوئی اچھی بات کی ہو۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ مسکرانا بھی جانتا ہے۔ ایک بار میں نے ایک مقدم درویش سے پوچھا کہ کیا سب نو آموز شاگردوں کو باورچی خانے میں باورچی کے ساتھ کام کرنے کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور جواب دیا، سب کو تو نہیں، صرف چند ایک کو۔ پھر میں ہی کیوں؟ شیخ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں دوسرے مریدوں کی نسبت زیادہ تکلیف سے گزروں؟ کیا اس لیے کہ میرا نفس ان سے زیادہ سرکش ہے اور اسے نظم و ضبط سیکھنے کے لیے زیادہ سخت برتاؤ کی ضرورت ہے؟ ہر روز میں سب سے پہلے بیدار ہوتا ہوں تاکہ قریبی کھاڑی سے پانی بھر کر لا سکوں۔ پھر میں چولہا جلاتا ہوں اور ہل کی چپٹی روٹیاں بناتا ہوں۔ ناشتے میں دیے جانے والے شوربے کی تیاری بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ 50 لوگوں کا کھانا پکانا آسان نہیں۔ سب کچھ بڑی بڑی دیگوں میں پکتا ہے جو نہانے کے نانند سے چھوٹی نہیں ہوتی، اور اندازہ کریں کہ انہیں بعد میں مانجھ کر صاف کون کرتا ہے۔ صبح پھوٹنے سے لے کر شام کا دھندلکا پھیلنے تک میں فرش پر پجارا لگاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، سیڑھیاں پونجھتا ہوں، صحن میں جھاڑو لگاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں اور گھنٹوں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پر بیٹھے فرش کے پرانے چرچراتے تختے مانجھ رگڑ کر صاف کرتا ہوں۔ میں مربے اور مسالے دار مزیدار کھانے تیار کرتا ہوں۔ میں گاجروں کا اچار ڈالتا ہوں، یہ دیکھتے کہ ان میں اتنا نمک ضرور ہو کہ اس میں انڈا تیر سکے۔ اگر میں نمک زیادہ یا کم ڈال دوں تو باورچی کو دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ سارے مرتبان توڑ ڈالتا ہے، اور پھر مجھے سب کچھ نئے سرے سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس پر مستعد یہ کہ مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ہر کام سر انجام دیتے ہوئے میں عربی میں دعاؤں کا ورد کیے جاؤں۔ باورچی چاہتا ہے کہ میں اونچی آواز میں پڑھوں تاکہ وہ جانچ سکے کہ میں بیچ میں کہیں کچھ چھوڑتا یا غلط تلفظ سے ادائیگی تو نہیں کرتا۔ سو میں عبادت کرتا اور کام کرتا ہوں۔ باورچی خانے میں تم جتنی مشقت سہو گے بیٹے، اتنی جلدی ہی تم بڑے اور سمجھدار ہوگے، میری اذیت رساں دعویٰ کرتا ہے۔ جب تم کھانا پکانا سیکھ رہے ہوگے تمہاری روح میں ابال آئے گا، لیکن یہ آزمائش کب تک جاری رہے گی؟ ایک مرتبہ میں نے پوچھا۔ 1001 دن، اس کا جواب تھا۔ اگر داستان گو شہرزاد اتنے عرصے تک ہر شب ایک نئی کہانی سنا سکتی تھی تو تم بھی یہ جھیل لوگے۔ یہ پاگل پن ہے۔ کیا میں کسی بھی طرح اس باتونی شہرزاد سے مشابہت رکھتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ
اسے تو بس مخملی تکیوں سے ٹیک لگا کر بیکار بیٹھنا اور رنگ برنگی کہانیاں گھڑنا تھیں، جس دوران وہ ظالم شہزادے کو میٹھے انگوروں اور اپنے تخیل سے گھڑی داستانوں پر پالتی۔ مجھے اس میں کوئی محنت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس کو وہ کام کرنے کا کہا جاتا جو میں کرتا ہوں تو وہ تو ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اور کوئی گنتی کر رہا ہے یا نہیں، مگر میں یقیناً کر رہا ہوں شمار، اور میرے ابھی 624 دن باقی ہیں مزید۔ اپنی آزمائش سے پہلے 40 روز میں نے ایک اتنی چھوٹی اور نیچی چھت والی کوٹھری میں گزارے کہ میں لیٹ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور مجھے سارا وقت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر مجھے ڈھنگ کے کھانے یا کسی آرام کی چاہ ہوتی، میں تاریکی یا تنہائی کے خوف زدہ ہوتا، یا خدا نہ کرے مجھے کسی عورت کے متعلق کوئی بہکاوا خواب آتا تو مجھے روحانی مدد کے لیے چھت سے لٹکی نکری گھنٹیوں کو بجانے کا حکم تھا۔ میں نے کبھی گھنٹی نہ بجائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کبھی کوئی بھٹکانے والا خیال نہ آیا تھا، لیکن کچھ بھٹکتے خیال آنے میں کیا برائی ہے جب آپ ہل بھی نہ سکتے ہوں۔ گوشہ نشینی کا یہ وقت گزرنے پر مجھے باورچی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کو باورچی خانے میں بھیج دیا گیا، اور تکلیف میں نے خوب اٹھائی، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں اس کی طرف چاہے تلخ بھی تھا، مگر میں نے باورچی کے اصول کبھی نہیں توڑے، یعنی اس شام سے پہلے تک جب شمس تبریز کی آمد ہوئی۔ اس رات جب بالآخر باورچی نے مجھے آ پکڑا تو اس نے میری زندگی کی بدترین پٹائی کی۔ ایک کے بعد ایک بید مجنوں کی چھڑیاں اس نے میری کمر پر توڑ دیں، پھر اس نے میرے جوتے اور دروازے کے سامنے یوں رکھ دیے کہ ان کا رخ بحر کی جانب تھا، یہ واضح کرنے کو کہ یہ میرے وقت جانے کا وقت تھا۔ درویشی خانقاہ میں وہ کبھی بھی آپ کو باہر نکالتے ہیں، نہ ہی کھل کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کی بجائے وہ آپ کی خاموشی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں درویش نہیں بنا سکتے، باورچی نے اعلان کیا۔ کوئی آدمی گدھے کو پانی تک لا سکتا ہے، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ گدھے میں خود پیاس ہونی چاہیے اور کوئی ادہ نہیں۔ یقیناً اس میں گدھا میں ہی تھا۔ صاف گوئی سے کہوں تو اگر شمس تبریز نہ ہوتے تو میں یہ جگہ عرصہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا۔ ان کے متعلق میرے تجسس نے مجھے یہاں روکے رکھا۔ میں پہلے کبھی ان جیسے کسی شخص سے نہ ملا تھا۔ انہیں کسی کا ڈر تھا، نہ وہ کسی کی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ باورچی بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر اس خانقاہ میں کوئی میرے لیے مثالی نمونہ تھا تو وہ اپنے سحر، وقار اور سرکشی کے سبب شمس تبریز تھے۔ منکسر المزاج بوڑھے شیخ نہیں۔ ہاں، شمس تبریز ہی میرے شیخ سرما تھے۔ ان سے ملنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی مسکین سا درویش نہیں بنوں گا۔ اگر میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا تو میں انہی کی طرح نڈر، ثابت قدمی اور باغی بن سکوں گا۔ سو جب موسم خزاں آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ شمس تبریز جا رہے تھے، میں نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فیصلہ کر چکنے کے بعد میں بابا زمان سے ملنے گیا اور انہیں چراغ کی روشنی میں بیٹھے ایک پرانی کتاب پڑھتے پایا۔ تم کیا چاہتے ہو لڑکے؟ انہوں نے یوں بیزاری سے پوچھا جیسے محض مجھے دیکھتے ہی وہ اکتا گئے تھے۔ میں جتنا منہ پٹ ہو سکتا تھا اس سے میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ شمس تبریز جلد ہی یہاں سے جا رہے ہیں آفندی۔ میں ان کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ انہیں راستے میں کسی کی رفاقت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کی اتنی پرواہ کرتے ہو۔ شیخ نے شک و شبے کے عالم میں کہا، یا
ایسا اس لیے ہے کہ تم باورچی خانے میں اپنی ذمہ داریوں سے گریز کر چاہتے ہو۔ تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، تمہیں ابھی بامشکل ہی درویش کہا جا سکتا ہے۔ شاید شمس تبریز جیسے کسی شخص کے ساتھ سفر پر جانا میرا امتحان ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کہنا خاصی بے باکی اور گستاخی تھی، مگر پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ آفندی نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور غور و فکر کرنے لگے۔ ان کی خاموشی جتنی بڑھتی رہی اتنا ہی میں قائل ہو گیا کہ وہ میری بے ادبی پر یہ سرزنش کریں گے اور باورچی کو بلا کر مجھ پر نظر رکھنے کا کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے ناامیدی سے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاید تم خانقاہ کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے میرے بیٹے۔ آخر کار ہر 7 مریدوں میں سے جو اس راستے پر روانہ ہوتے ہیں صرف کوئی ایک ہی آگے جاتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم درویش بننے کے لیے موزوں نہیں ہو اور تمہیں اپنی قسمت کہیں اور تلاش کرنی چاہیے۔ یہاں تک شمس تبریز کے سفر میں ان کا ساتھ دینے کی بات ہے، اس بارے میں تمہیں انہی سے پوچھنا پڑے گا۔ یوں مجھے گویا اطلاع دے کر بابا زمان نے اپنے سر میں کے دوستانہ مگر فیصلہ کن اشارے سے مجھے باب بند کر دیا اور بابا زمان نے اپنے سر کے دوستانہ مگر فیصلہ کن اشارے سے وہ باب بند کر دیا اور دوبارہ اپنی کتاب کے مطالعہ کرنے لگے۔ مجھے اداسی محسوس ہوئی اور اپنا آپ بہت چھوٹا مگر عجیب طور پر آزاد لگا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔